ان قرآن میں 2 رکوع قارون کے بارے میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ۔ قارون دنیا کا اسپیشل کیس ہے جس نے ایک نبی پہ سب سے بڑے گندے گناہ کی تہمت لگا تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگی، ان کی زکوٰۃ تھی 10%، ہماری 2.5%، ان کی 10% اور تھی بے حساب۔ انہوں نے کہا اتنی زکوٰۃ کون دے؟ اس نے ایک عورت کو پیسے دی کہ تو نا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ مجمع موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جو آدمی کسی عورت کے ساتھ برا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو پتھر مار کے ختم کیا جائے اگر وہ شادی شدہ۔ تو انہوں نے کہا یہ عورت کچھ کہتی ہے، تو اس نے عورت کو کھڑا کیا، پیسے بہت دیے ہوئے تھے۔ مگر کیا کہتی ہے وہ بیوی؟ اس کی نظر پڑی نور نبوت پر، کہا جی میں کچھ نہیں کہتی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں آپ پہ الزام لگا دوں۔ یہ کیس دنیا میں ایک دفعہ ہوا کہ کسی نبی پر ایسے کوئی پیسے دے کر تہمت لگوایا، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو جو کہے گا کرے، تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا پکڑو، فخسفنا به وبداره الارض، پکڑو۔ وہ جو ایک دم زمین نے اس کو کھینچا اور وہ یہاں تک اندر گیا تو اسے پتا چل گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ میں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، کہا اور پکڑو، وہ یہاں تک چلے گئے۔ موسیٰ مجھے معاف کر، کہا اور پکڑو، وہ کہے معاف کرو، وہ کہے اور پکڑو، سارا زمین میں غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کی سنو۔ جبریل آئے، موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی اس نے تیری منتیں کی، نرم نہ ہوا۔ میری عزت کی قسم اگر قارون مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے باہر نکال دیتا۔ لبستغاث بی، جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، اب تو اس کے محبوب کی امت بیٹھے ہوئے۔ موسیٰ وعزتی وجلالی لبستغاث بی لاغثہ، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم مجھے ایک دفعہ اگر پکارتا نا کہ یا اللہ معاف کر دے، میں اسے باہر نکال دیتا، تو انہوں نے آپ پہ راضی کر لوں، اس کو میں نے معاف کر دینا۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ایک نوجوان بہت غلط راستوں پہ چلا گیا، تو لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا۔ شہر سے نکلنا موت ہوتا تھا کیونکہ باہر کوئی اسباب زندگی کوئی نہیں۔ چند دنوں بعد اس کے جب کھانا ختم، پانی ختم، اسباب ٹوٹے تو موت نے گھیرا ڈال لیا۔ اب اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی میری مدد کو آ جائے، تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میں بچتا کوئی نہیں ہے، تو اس نے آسمان کو دیکھا اور ایک عجب بات کہی، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، سبحان اللہ، ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے وہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے، مجھے تو معاف کر دے، لوگوں نے معاف نہیں کی، تیرے نیک بندے کہتے ہیں تو بڑا مہربان ہے۔ اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو اور یہ اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں۔ تو لوگوں نے شارٹ کٹ تھا، ہر بندہ سوچ رہا تھا سوکھا کا ملا اب جائے، وہ سارے شہر نے دوڑ لگا دی۔ آگے دیکھا تو وہ بدماش جس کو نکالو، تو کہنے حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جنازہ بھی پڑے گا تو بخشا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا چکر ہے، تیرے بندے کیا کہہ رہے، آپ کیا کہہ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت کو میں نے نافذ کیا، جب میں نے اس کو اپنے پاس بلانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے مجھے پکارا۔ جب اس نے مجھے پکارا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں۔ موسیٰ
میری رحمت کو اتنا جوش آیا تھا اس وقت، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس وقت وہ پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس کے تو خیال سب کو معاف. اللہ اکبر. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے. كَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. لَا تُسَاوِي جَنَاحَ بَعُوضٍ، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے. میرا رب کہتا ہے لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ کھیل کود تماشا ہے. جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ شیبر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے. حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے. ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلے کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاهم وعدهم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا. جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا. جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا. لقد احصاهم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا. وعدهم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا. لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ. کوئی چھپنے کی جگہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ. وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی. آج تیرا جسم بولے گا. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا. زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. وہ کہے گا سحقا لکن عن کن کنت اناذل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے اور تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. تو جسم بولے گا انت کن الذی انت کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے، اس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے. یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا. فحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے. کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے. وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. کون ہے آسمان کو اٹھانے والا؟ کس نے آسمان کی چھت کو تانا؟ خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا؟ کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے؟ الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا
سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض. کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا؟ واختلاف اللیل والنہار. کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا؟ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا؟ وبث فیها من كل دابہ. کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا؟ وتصریف الریاح. کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ، دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا؟ دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا؟ دیکھ دریاؤں کا، نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا؟ دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا؟ دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا؟ آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ، کون ہے ان کو اڑانے والا؟ عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے؟ مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے؟ شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے؟ گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. میں قربان جاؤں، اپنے رب کا گلہ سنو. قتل الانسان ما اکفرہ. ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو، بڑے ناشکرے ہو. ما اکفرہ، بڑے ناشکرے ہو. میں نے یہ شیء خلقہ، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا. جیا یا اللہ بھول گئے، پونڈا دے مگر لگے لگے پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہ صرف روٹی دی فکر ہی پہ گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں. تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا. میں نے یہ شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ میں نطفہ، ایک گندے پانی سے. کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا. اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا. جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے. مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے. ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے. تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا. لم ازل ادبر فیک تدبیرا. کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی. اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی. پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے. آسمان کو دیکھے تو زمین میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے. اب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے. آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے. پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے. اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا. نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا. میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے. ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا. کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں. اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. میرے بندے بندی ہو، کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں. کوئی، ارے پاگل دیکھ رہا ہے. کون؟ جو سوتا نہیں. ارے دیکھ رہا ہے. کون؟ جو اونگتا نہیں. ارے دیکھ رہا ہے. کون؟ جو غافل نہیں. ارے دیکھ رہا ہے. کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں. ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے. کون ہے جو میری شارخ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ، یہ ہے رگ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. 3 کٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے. 4 کٹھے ہو جاؤ، 5واں اللہ ہے. 2 کٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے. 1 بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے. زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے. پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے. ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے. مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے. مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے. انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے. تو بند کمروں
فکروں میں ہو اللہ تیرے ساتھ ہے، اتنے بڑے حال میں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگوں کہاں جاؤں، اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رخ سے زیادہ قریب، میں بیٹھوں میں اٹھوں میں چلوں میں سوؤں میں کھاؤں میں پیوں، میں لڑوں میں محبت کروں میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، میری بندیو سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا، رات کالی ہو، کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہے نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہے، کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی، کتنی چھوٹی ہوتی ہے کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر، سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، چونٹی دیکھ رہا ہوں نہیں، اللہ اکبر، میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے کو برابر کر دے گا۔ فنجعل المسلمین کالمجرمین لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا؟ ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھی جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے۔ اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر ابن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے۔ مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے تو میں کہتا ہوں وبعمر بن الخطاب خاصتاً، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گیا، آنکھیں چھپ گئیں، گوشت میں سوج کر سر کے بال اتر گئے۔ بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم اتبا کو قتل کریں گے، اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی، صبح تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ پھر ماں سے کہنے کے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو، رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش۔ ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال، پھر دودھ پیوں گا۔ تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی، کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال، کہ ام جمیل کو بلاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئیں، پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں۔ ٹھیک ہیں، کہ نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پاؤں سے گھسٹتے ہوئے
آپ زید ابن ارقم کے گھر پہنچ، گھر قریب دونوں ہی مسفلا میں رہتے، جس کو آج مسفلا کہتے ہیں۔ مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا۔ تو پھسڑتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند، پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ، یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دے۔ آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا۔ یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا، اے میرے رب، ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں۔ یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے۔ ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ مختلف رائے، عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے۔ اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، پھر کون قتل کرے؟ کہ میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا۔ سارے قریش کہنے لگے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں۔ راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں، ارے عمر، یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہ آج محمد کا کام نمٹا دوں گا۔ کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے، کیوں؟ کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا، سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، دستک دی، ام جمیل ہوئے تو عمر آ گئے۔ خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے، آتے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مارنا شروع کیا، خون و خون کر دیا۔ سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، سعید بن زید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے، دکھاؤ، کہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ندامت سی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں، کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو، نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى والله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم پہ راشا طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید ابن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے،
دروازے پر دستک دی، اندر آیا تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو۔ کیا آج عمر مسلمان ہوا؟ کیا ماؤں نے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے؟ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، شولے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے احنف بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پیرے، پیچھے بھی پیرے، دائیں بھی پیرے، بائیں بھی پیرے، اوپر بھی پیرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اتنے بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر کیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کے نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا، وہ زمین میں جا کے تہ خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرى کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے، 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے، جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر
تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے، خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا عمر۔ میں نے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ ایک قریشی کا ہے۔ میں کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ اب میرا ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھ میں گود میں سے لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر۔ اندر کیسے جائیں تو تالے لگے ہوئے ہیں، تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے۔ یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے، اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں۔ کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں۔ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ سارے نبی کہیں گے نا بینا نا بینا نا بینا۔ آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا۔ وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا،
वो वअहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन ज़ अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन बबुरई जान मुश्ताकम दराजा फिदाए रोज़ा खैरुल बशर कुन या खैर मन दुफनत फिल क़ाए आज़मुहु फताब मिन तीबिहिन अल क़ाउ वल अक़मु नफ्सुल फ़िताउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहि अल अफ़ाफ़ु व फ़ीहि अल जूद वल करमु अंत अश-शफ़ीउ अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिरात इज़ा मा ज़ल्लत अल क़दमु व साहिबाक ला अंसाहुमा अबदा मिन्नि अस्सलामु अलैकुम मा जरल क़लमु। ये सब मेरे नबी की तारीफ है जो मैंने आपको अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी सुना दी। अंग्रेजी में कोई है ही कोई नहीं, या मुझे नहीं आती। हाँ, कौन है ये मेरे नबी का, ये मेरा नबी है। ये कौन है? ये हाशमी है, ये अरबी है, ये मुदरी है, ये कुरैशी है, ये अदनानी है, ये कहतानी है। ये कौन है? ये सबसे अहसन है, सबसे हसीन है, सबसे अजमल है। ये कौन है? ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन उवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊब बिन फाइज बिन आबिर बिन अफरक्षात बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामह। मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। कुल्लु नास तहत लिवाई आदम व मन सिवाहु। सारी दुनिया के इंसान और नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू। मैं सबसे आगे चलूंगा, सारी दुनिया मेरे पीछे चलेगी। मुस्लिम भी, नॉन मुस्लिम भी मेरे पीछे चलेंगे। अना शाफ़िउहुम इज़ा हुबिसू। जमीन उनको पकड़ लेगी, मैं सिफारिश करूंगा, उनके पांव छूटेंगे। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू। वो दोज़ख को देख के नाउमीद हो जाएंगे, मैं बशारतें दूंगा, मैं बशारतें दूंगा। मफ़ातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा। जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इलैया। जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा। हराम है नबियों पर जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं। हराम है उम्मतों पर जन्नत जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। अब आप तशरीफ ले जाएंगे और आप कहेंगे अना लहू या रसूलुल्लाह, दरवाजा खुलवाएं। आप सजदा करेंगे, मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तोता, इश्फा तो शफ़ा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूंगा। या अल्लाह दरवाजा खोल। मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला, आपने कहा आना अव्वल मन उक़ाक़िउ बाबल जन्नह। मैं सबसे पहले ये करूंगा। इसको क़ा कहते हैं। तो अंदर से आवाज आएगी कौन? तो आप फरमाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेंगे मरहबम बे रसूलिल्लाह। और ऐसे दरवाजे खुलेंगे और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल हो, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल हो। और उससे पहले कि बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे, उस सवारी का इजाजत जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इसको आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा। और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं?
جب یہ رسی نیچے گرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کوئی آئے گا، خود میرا نبی نہیں، کوئی آئے گا، تو یہ حال ہوگا سب۔